अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 87। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा जिसमें कोई शुबा नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा बात में सच्चा और कौन है। इंसान की तरबियत का आगाज़ इस अक़ीदे से होता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला वहदानियत में अपनी इनफरादियत के बारे में आगाह फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कसम खाकर यकीन दिलाया कि वो क़यामत के दिन तुम सबको जमा करेगा जिस दिन के आने में कोई शक व शुबा नहीं। हर शख्स को इसके अमाल का बदला दिया जाएगा। सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 4 to 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि यकीनन वो उठाए जाने वाले हैं एक बहुत बड़े दिन में, जिस दिन तमाम लोग जहानों के रब के सामने खड़े होंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, और ये सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-वाक़िया आयत नंबर 49 to 50 में फरमाते हैं, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। आप कहते हैं कि बिला शुबा पहले और पिछले एक मालूम दिन के मुकर्रर वक़्त पर यकीनन जमा किए जाने वाले हैं। ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं, यानी कि क़यामत आने में कोई शक नहीं। ये एक अक़ली दलील है। हम मुशाहिदा करते हैं कि ज़मीन के मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़िंदगी अता करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के मरने के बाद उसे दोबारा ज़िंदगी अता करेंगे, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए पहली बार पैदा करने से ज़्यादा आसान दूसरी बार पैदा करना है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह ताला से बढ़कर बात में सच्चा और कौन है। एक मिसाल देखते हैं कि देखिए अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर किसी को माफ़ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर या अपने दिल से किसी के लिए बदगुमानी ख़त्म कर दें, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में माफ़ कर देंगे। और देखिए हम अगर हम यही चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें कि हम आखिरत पे यकीन रखें, तो हमारे लिए अच्छे अमाल करना आसान हो जाएगा। हम अपने दिल में किसी के लिए बदगुमानी नहीं रखेंगे, हम फ़ौरन से दूसरों को माफ़ कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हमें नेमतों का ज़िक्र इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ है, क़यामत हक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं और क़यामत ज़रूर आएगी और इसमें कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये उनके अमाल का अच्छा बदला देंगे। आयत नंबर 88 रुकू नंबर 9, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह वमन युज़्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। फिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन रहे हो, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से जो इन्होंने कमाया इन्हें ओहदा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि इन्हें हदायत दो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुमराह किया है, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुमराह कर दे इसके लिए आप हरगिज़ कोई रास्ता नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन आयतों में 4 किस्म के मुनाफिकीन का तज़किरा किया है और इनमें से हर किस्म का हुक्म अलग बयान किया गया है। इस आयत में यानी कि आयत नंबर 88 में मुनाफिकीन की पहली किस्म का
ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت دی اور واپس چلے گئے۔ اور ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض انہیں منافقین سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا، یعنی کہ اس وقت لازمی کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے یہ کمپلسری کر دیا تھا کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائے، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور کفار کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، منافقین کے بارے میں مومنوں کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ دو گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتفاق سے ایک ہی اپنی کمیونٹی قائم کرنی چاہیے، اتحاد میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا گروہ۔ سن لو، اللہ رب العزت کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں عہدہ کر دیا۔ دیکھیں جب غزوہ احد میں فرسٹ آف آل تو ان منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور 300 دستے سمیت یہ غزوہ احد میں جانے کی بجائے مدینہ واپس لوٹ گئے تھے، اور اس وقت بعض لوگ کی یہ رائے تھی کہ نہیں یہ پھر بھی ہے تو مسلمان ہی نا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا نفاق، ان کے جو کفر ہے فوراً ہی تو ظاہر ہو گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ پھر بھی دو گروہوں میں بٹ رہے ہو، آپ ایک ہی گروہ بن جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ دیکھیں اس وقت یہ تھا کہ مدینہ میں سب کا اکٹھا ہونا، ایک ہی کمیونٹی بننا اٹس سو مچ امپورٹنٹ تھا، بیکاز اس وقت مسلمان تعداد میں کافی کم تھے مشرکین سے، اور اللہ رب العزت کہہ رہے تھے کہ ہر حال میں ہجرت کی جائے، مکہ سے مدینہ میں آیا جائے، اور جو مکہ سے مدینہ نہیں آئے گا ہجرت کرنے کے بعد، دیکھیں جو بوڑھے تھے، جو ضعیف لوگ تھے جن کے لیے مشکل تھا، ان کے لیے تو چلو اللہ رب العزت معاف کرنے پہ قادر، لیکن جو اتھارٹی رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور ان کے خلاف بھی جہاد پھر کریں۔ یہاں پر سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں گمراہ کرتا ہے۔ اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اگر کسی کو دولت دی ہے، ٹھیک ہے، اب دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دولت کو ایک اچھے کام میں صرف کرے یا اس دولت کو برے کام میں صرف کرے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس انسان کی نیچر کیا ہے، اس انسان نے اس دولت کا یوز کس طرح کرنا ہے، اچھائی میں کرنا ہے یا برائی میں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے اعمال کی اس کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پتہ ہے اللہ رب العزت کو کہ کون انسان کس کیٹیگری کا ہے اور کون انسان کتنی ہدایت کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کو اچھے سے سمجھنے، قرآن کا گہرا فہم ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔